قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ایک بات یاد رکھیں، چین کسی صورت اپنے مفادات پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ چین نے جو آج دنیا میں اپنی معیشت کا سب سے بڑا امپائر کھڑا کر لیا ہے، اب وہ کسی کو اتنی آسانی سے بارود کا ڈھیر نہیں بنانے دے گا۔ آج جو چین دیگر ممالک میں ون بیلٹ ون روڈ منصوبے لگا رہا ہے، وہ اس کی کوئی حرام کی کمائی نہیں۔ دوسرے ممالک پر جنگ مسلط کر کے، تیل کے کنووں پر قبضہ کر کے امریکہ کی طرح پیسہ نہیں بنایا۔ چین نے محنت کی اور اپنی معیشت کو دنیا کی سب سے بڑی معیشت بنا لیا۔ یہ چینی قوم کے خون پسینے کا پیسہ ہے جو وہ کسی صورت کسی کو تباہ نہیں کرنے دے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے بات تو ایران امریکہ جنگ کی ہے، تو اس میں یہ چین کیسے آ گیا؟ جی ہاں دوستو، امریکہ نے اگر چین کو نقصان پہنچانا ہے تو وہ یقینی طور پر چین کے ہمسایہ ممالک کو سب سے پہلے نشانہ بنائے گا، یا ایسے وہ تمام کام کرے گا جو بالخصوص چینی مفادات کے لیے خطرے کا باعث بنیں گے۔ اب امریکی صدر ٹرمپ نے ایسا ہی کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے ایران پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن چین نے کیسے امریکی غبارے سے ہوا نکال دی، پاکستان نے اس میں کیسے اہم کردار ادا کیا، جان کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ یہ بتانے سے قبل کہ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کا کون سا خطرناک منصوبہ بنا رکھا ہے، اس سے امریکہ یا ایران کے ہمسایہ ممالک پر کیا اثر پڑے گا، ایران امریکہ جنگ کو روکنے میں کس ملک نے کون سا اہم کردار ادا کیا اور کر رہا ہے، جان کر آپ بھی زندہ باد کا نعرہ لگا اٹھیں گے۔ جی ہاں دوستو، آپ کو یاد ہوگا حال ہی میں چین نے ایران کے لیے 400 ارب ڈالر کا ایک جائنٹ پیکج کا اعلان کیا تھا، کیونکہ چین اپنے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آخری مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ اور سی پیک ہی امریکہ اور اسرائیل کا ٹارگٹ ہیں، کیونکہ اگر چین نے یہ منصوبہ مکمل کر لیا تو بس پھر چین دنیا میں امریکی سپرمیسی کو نیست و نابود کر دے گا۔ اب امریکی خفیہ اداروں کو ایسی صورتحال میں چین کے ہمسایہ ممالک میں کم از کم ایک جنگ ضرور چاہیے، جس کے لیے ہی امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کی مکمل تیاری کا منصوبہ بنایا ہے۔ امریکی اخبار نے انکشاف کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ہفتے اپنے قومی سلامتی کے سینئر مشیروں سے پوچھا تھا کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے کیا امکانات ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں 4 موجودہ اور سابق امریکی عہدیداروں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ ملاقات اوول آفس میں ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق ایک روز قبل بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی IAEA نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ایران کے یورینیم کے ذخائر 300 کلو گرام سے 12 گنا تک پہنچ گئے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیروں نے خبردار کیا کہ ان کے دفتر میں آخری ہفتوں کے دوران اس طرح کا اقدام ایک بڑا تنازع کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی قومی سلامتی کے سینئر مشیروں سے پوچھا کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے کون سے آپشن ہیں اور ان کا کیا جواب دیا جائے گا۔ دوستو، امریکہ ایران پر جوہری تنصیبات کی آڑ میں حملہ کرنے کا مکمل پروگرام بنا چکا تھا، کیونکہ امریکہ کسی صورت چین کے ہمسایہ ملک ایران کو پھلنے پھولنے نہیں دے گا۔ اور یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں جو انتہائی اچھی ہونے کے ساتھ امریکہ کے لیے انتہائی خطرناک بھی ہے۔ چین نے ایران پر اربوں ڈالرز انویسٹ کرتے وقت دنیا کو یہ واضح پیغام دیا تھا کہ آج کے بعد ایران کے مفادات میں چینی مفادات شامل ہو چکے ہیں، اور اگر ایران کو کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کا جواب چین سے ضرور ملے گا۔ چین نے کہا تھا کہ معاہدے کے تحت ایران کی حفاظت کا ذمہ چین نے لے لیا ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی جگہ پر انویسٹ کریں اور کوئی دوسرا آ کر اس کو تباہ و برباد کر دے۔ اس لیے اگر امریکہ نے جوہری تنصیبات کی آڑ میں ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو رد عمل چین کی طرف سے انتہائی خطرناک ہوگا، کیونکہ کہا اور سنا جا رہا ہے کہ چین نے دنیا کے خطرناک سے خطرناک ترین ہتھیاروں کی نمائش شروع کر دی ہے۔
ایسی ٹیکنالوجی دنیا کو دکھانا شروع کر دی جو فضا میں اڑتے F-16 جیسے جدید ترین طیاروں کو سیٹلائٹ سے ہی منقطع کر دیتا ہے، اور یوں امریکی ٹیکنالوجی کا توڑ چین نے نکال لیا ہے۔ خبر یہاں تک بھی آ رہی ہے کہ چین نے امریکی سیٹلائٹ سسٹم پر کافی حد تک قابو پا رکھا ہے اور وقت آنے پر وہ امریکہ کو ایک بہت بڑا جھٹکا دینے کی پوزیشن میں ہے۔ ایران امریکہ جنگ کی خفیہ پلاننگ کے دوران اہم انکشافات سامنے آئے، جس میں کہا گیا کہ حملے کا امکان ایران کی افزودگی پروگرام کے مرکز نیٹنز پر تھا، جس کے بارے میں تہران کا کہنا ہے کہ یہ صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے کہا تھا کہ ایران کے پاس 2442 کلو گرام کم افزودہ یورینیم کا ذخیرہ ہے، جو 25 اگست تک 2105 کلو گرام تھا۔ ایران نے 2005 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کی بنیاد پر تہران صرف 202 کلو گرام یورینیم ذخیرہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی نائب صدر مائک پینس، سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو، قائم مقام دفاعی سیکرٹری کرسٹوفر ملر اور سینئر مشیروں میں بھی شامل تھے، اور جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل مارک میلے سینئر مشیروں میں شامل تھے۔ اخبار کے مطابق مذکورہ افراد نے امریکی صدر کو حملے سے دستبردار ہونے پر آمادہ کیا۔ نیو یارک ٹائمز نے اجلاس کے بارے میں واقفیت رکھنے والے انتظامیہ کے اہلکاروں کے حوالے سے بتایا کہ مائک پومپیو اور کرسٹوفر ملی نے امریکی صدر کو تہران پر حملے کے نتیجے میں خطے میں بڑی جنگ کے خطرات سے آگاہ کیا، اور حکام یہ سوچتے ہوئے اجلاس سے روانہ ہو گئے کہ ایرانی سرزمین پر میزائل حملے کے امکان کے بارے میں اب کوئی سوال نہیں کرے گا۔ لیکن عہدیداروں نے اخبار کو بتایا کہ ٹرمپ عراق میں ملیشیا جیسی ایرانی اتحادیوں اور اثاثوں پر حملہ کرنے کے منصوبوں کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ عالمی مبصرین کا کہنا ہے چینی مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے امریکہ کے پاس دو آپشن ہیں، ایک پاکستان پر جنگ مسلط کر دی جائے، دوسرا ایران ہے۔ میری اس ویڈیو کو اپنا ریکارڈ کا حصہ بنا لیں، آج نہیں تو کل 2021 ایران پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہونے جا رہا ہے۔ امریکہ یا تو ایران پر لازمی جنگ مسلط کر دے گا یا پاکستان کو بھارت کے ساتھ جنگ میں دھکیل دے گا۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔